عافیه و سلامت. خدا عافیت ما هر شب شوق داریم خدمتتون درست تا کم توفیق این مقدار کار خدا و عافیت بعضی از عواقب قهر ممنونم. ما همیشه التماس دعا داریم. کم و قانون بنده خدا به شما طول عمر سلام استفاده میکنیم به هر حال از برنامه هایی که مطرحه. دعا بکنیم که انشاءالله امون داشته باشیم. ممنون. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلاها في الخلق أشباه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلاها في الخلق أشباه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سمت روایات اومده هم یہ مسئلہ روایات میں بھی آیا ہے اور بہت سی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا اینها ذکر کردن که اونایی که کہ وہ افراد تبدیل کردن این جنہوں نے نماز کو یا اذان کو تبدیل کیا یک استحسان که ان در کے ہاں شیعه اپنے نیست و در اصول غیر میں ان کے شیعه قواعد بعضا عامہ میں ایک چیز یه استحسان ہے، استحسان پسند، ذکر کردن جو که شیعہ اگر میں تو حی علی قبول خیر نہیں ہے، العمل نماز یعنی چون برای کیونکہ نماز نماز میں مثلا حی علی باز خیر مردم العمل کہا اقبال گیا ہے، به چیزهای دیگه تو انہوں نے کمتر میخوان. استحسان کیا کہ اگر خب این استحسان و یک نماز کو اجتهاد خیر العمل کہا قرآنی جائے تو لوگ خصوصا دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. متعدد است یہ استحسان ہے، و کوئی دلیل خطی نہیں. نداره این استحسان. یعنی مناسبت حکم موضوع اینه مناسبت وقت حکم موضوع یہی ہے. ولایت امیر المومنین البتہ اصل ولایت اس سے تعویل اس کی حی علی خیر العمل کی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بله بله دلیل خاصه این دلیل خاص ہے ہمارے پاس. نه دلیل خاص داره که اگر نسیه یومن او یومین لیکن وہ آدمی جو بھول گیا غسل کرنا یعنی میدونی ایک دن وقتی یا اس سے زیادہ جاهله بعد فهمید که جانتا ہے این حکم کو لیکن بھول گیا غسل محدث کرنا، حدث اکبر ایک دن بوده بعد یاد آیا یا 2 دن بعد یاد آیا، تو دلیل اشکال خاص ہے نداره کہ اس کو ہم جاہل کے نه عنوان سے نہیں بلکہ عالم کے عنوان سے ملحق کریں گے. ببینید تو همه عروه رو ببینید عروے میں بھی مشهور موجود هست ہے. روایت خاص روایت داره خاص کی وجہ سے فتویٰ اس شخص اخص کے لیے مطلقه دیگه اخذ اون سے عام مطلق ہے. این اخص مطلقه.
معلوم این اطلاق اونا تقییدش اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ مطلق روایت ہے، وہ مقید روایت. تقیید میکنه این اطلاق احل را. یہ مطلق کو آ کر وہ روایت قید لگا دے گی، شرط لگا دے گی، محدود کر دے گی. میدونم بالنتیجه این توی صدها مورد لیکن نتیجتاً سینکڑوں مسائل اس طرح کے ہیں روایات متعارضه کہ روایت نے آ کے اس کو بیان کیا ہے. اون معارض صحیحت السند بود، ظاهرت الدلاله بود، اما معرض عنها بود. جس چیز کے اوپر در سند ہے اس سے معرض کیا، اعتراض کیا ہے علماء نے، لہٰذا اس کو اس کی جو اہمیت ہے وہ سقوط کر جائے گی. نتیجه پس کفر نیست در متعارض. اگه خبر ثقه با یه خبر غیر ثقه مثلا خبر اگر ایک طرف ثقہ ہے دوسری طرف غیر ثقہ ہے تو تعارض نہیں ہے. تعارض باشه. بله. خواهی یه بحثیه در اصول مطرح ہے. یہ بحث اصول فقہ میں بیان ہوئی ہے که یکیش هم استثناست. مثال را استثناء میده، استثناء متعقب جمل. مثلا استثناء ہے جو جملے کے بعد بیان ہوتی ہے کہ اگر وہ سب میں ظاہر نہ ہو رہی ہو تو مناسبت حکم موضوع سے قرینہ کے ساتھ تو پھر شک ہوگا. اگر اس کا معلوم نہ ہو کس کی طرف پلٹ رہا ہے تو پھر اس کا حد عقل ہی ہوگا کہ سب سے آخری والا. شبه مصداقیه نیست نسبت به اخیر، تمسک به خاص در شبهه مصداقیه نیست نسبت به بقیه، نسبت در خاص تمسک به این عموم یا اطلاق خاص در شبهه مصداقیه است. گیری نداره. دلیل خاص داره؟ نه. یہ دلیل خاص کی وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے بیان کریں. جہل میں اگر انسان کو جہل ہو حکم نہ معلوم روزہ صحیح ہے. جہل کا مطلب ہے کہ نہیں جانتا تھا، بعد سمجھ میں آیا اس کو. نسیان کا مطلب ہے، بھولنے کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہے حکم لیکن اس کو بھول گیا. تعارض میں تکافؤ نہ ضروری، دونوں بالکل برابر ہوں. اور پھر اعراض کرنا ایک شہرت عظیمہ ہے بالاخرے. تو ان دونوں میں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہذا جس پر عمل ہوا ہے اسی وہی حجت ہے ہمارے لیے، جس پر ٹکراؤ ہوا ہے. اگر نے تعارض کیا تو سقوط نہیں ہو جائے گا اگر دونوں بالکل برابر کی روایات ہیں. نه. اما خود اقامه مشهور بین فقها. اقامت کے سلسلے میں فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ مستحب مؤکد ہے. فقط یہ دلیل داره، صرف ایک دلیل ہمارے پاس ہے اور دلیل کاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص نوافل کہنا بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں، بھول گیا اقامت کہنا، وسط نماز میں یاد آیا اس کو، تو وہ نماز کو چھوڑ کر اقامت کہہ سکتا ہے. یہ دلیل خاص ہے اور وجوب پہ دلالت نہیں کرتی ہے.
کیونکہ اگر وجوب پر ہوتا تو پھر آمد کے لیے بھی یہی حکم ہوتا. اذان و اقامت مستحب ہے. مشہور فقہا کے درمیان یہ کہ مستحب ہے، دلیل استحبابش هم نقل حسیه اور اس کے استصحاب کی دلیل بھی نقل حسی ہے. اللہ علیہ هست. امام معصوم علیہ السلام یہ شخص تھا. فقط ایشون یه اجتهاد حدسی داره که فقط ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ اجتہاد حدسی ہو لیکن اس کو قبول نہیں کیا ہے. مقلدین حتی در زمان حیات حتی آپ کے حیات کے زمانے میں اب بله خیلی واضحه. ببینید دیکھیں نیت قاطع نیت قاطع نه اجازه بدید. نیت الان عرض میکنم میخوام فارقش عرض میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. گفتن فرق نداره. یه بعض نے عده‌ای کہا ہے کہ گفتن فرق مثل نہیں ہے جواهر. لیکن اما فرق اونایی ہے. که فرق گذاشتن مثل جواهر و یه عده‌ای صاحب جواہر اور دیگر لوگوں نے اس کو ایک جیسا لکھا ہے. اینه یه وقت روزه ایک وقت انسان روزے سے ہے، میدونتم روزه است، جانتا ہے روزے سے، آب خوردن مبطل روزه اور یہ بھی است، جانتا ہے کہ پانی پینا مبطل ہے روزے کا. این نیت قاطع اس کے بعد جاتا ہے پانی پینے اور پانی نہیں ہے تو یہ نیت قاطع ہے. نه روزه گرفته ایک دوسرا ہے کہ روزہ ہے، تصمیم میگیره که عصر روزه کو نباشه، نه که عصر کے تصمیم وقت بگیره یہ طے مبطل کرے کہ میں روزہ نہیں رہوں گا، نہ کہ عمل کرے کوئی. صوم از فجر کیونکہ صادق صوم یعنی مغرب روزہ شرعی فجر سے لے تمامی کے مغرب تک ہے. امکانات صومه. به مجردی که یک جیسے آن ہی ایک فرض سیکنڈ نمیخونه. کے لیے بھی انسان کا نیت ختم مثل ہوئی کہ حدث اس در پورے میں سے صلات کوئی ایک وقت ببینید. نہیں رہے گا، اپنے آپ روزہ اتفاقا باطل ہو اگه جائے گا. حدث در صلات حاصل شد طهارت حدثی رفع از بین مبطل نمازه. اینجا هم همین جوره چون تمام جس طرح آنات پانی صوم یعنی امساک کھانا و پینا آ قربة کر نماز الله کو و علی مبطل کر الخلوص. دیتا ہے، ویسے ہی روزے کو باطل کر دے گی ہر وہ چیز جس کے سلسلے میں انسان نیت کرے ولو انجام نہ دے. یه عده اینو گفتن بله. ببینید حالا این مسئله دیگه است. دیکھیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے یہ. یه عده گفتن کفاره داره بله، یه عده هم گفتن نه، اون حالا این مسئله دیگه است. دیکھیں کچھ نے اس کے اوپر قبول کیا، کچھ اس کی مخالفت کی ہے. بخوره اما ملتفت نیست به این که این قطع صومه. انسان کسی عمل کو انجام دے رہا ہے لیکن اس کے سلسلے میں قطع نہیں ہے، اس کو مثلا قطع نہیں ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے یہاں روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی انسان متوجہ ہے تو اپنے حکم پر عمل کرے گا. قاطع یه مفهوم، قطع یه مفهوم. قطع ایک الگ مفہوم ہے، قطع ایک الگ مفہوم ہے. اشکال نداره. اگه ملتفت نیست که این داره این حسی میشکنه بازم میگید برگشت. اگر متوجہ نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے یا ارادہ کر رہا ہے روزے کا مبطل ہے تب بھی یہی حکم ہے. میدونم یعنی این شخص که داره میخواد بره آب بخوره یہ شخص جو پانی پینے جا رہا ہے میدونم و ملتفت هست که این متوجہ ہے کہ یہ قطع ختم کر دے گا اور میرا روزہ باطل ہو جائے گا تو پھر اس کا روزہ باطل ہے. آب خوردن مبطل، اما تو پانی پینا روزے کا مبطل ہے. اگه آب خورد که بحثی نیست، لیکن ارادہ کرے پانی پینے کا نہ پیے تو اس کا روزہ صحیح ہے. نیت قاطع معنیش اینه اگه قاطع انجام داشت روزش باطل میشه.
خب همین که گفتید وجوب در قصر اومد جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ بعدش وجوب در قصر وطن میں بود آیا حکم بدل یا جائے گا. نبود خلاص معیار پس وجوب در هر دو بود وجوب دونوں میں تھا. ببینید وجوب در هر دو بود هم اول وقت وجوب بود اول وقت بھی هم واجب ہے، آخر آخر وقت بھی واجب ہے. فقط کی قضا شد جب قضا ہوئی اس وقت کون سا حکم تھا؟ مافات کی بود احسنتم همین پس باید تموم جہاں کنید پر یا خراب بالعکس ہوئی العکس جہاں پر قضا ہوئی وہ معیار ہے. اول وقت تو وطن بود اگر آخر اول وقت وقت که وطن میں تھا در آخر وقت سفر کہیں بود یا مسافر نماز تھا، قضا شد باید نماز چیکار اس کی کرد چون عادی ہوگی، فوت قصر ہوگی. فوت برعکس کی بوده آخر سفر میں وقت تھا دن بھر آدھے وقت سے زیادہ اس کی وقت قصر تھی، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ گھر آ جائے. اون معرض العناص ببینید اس روایت سے اعراض کیا علماء نے. بله بله همین عرض کم فوت مال آخر معیار وقت بود آخر وقت بله پہ کہاں تھا؟ اگر اس کی نماز قصر تھی جب اس کی یعنی نماز قضا مشهور ہوئی اینو گفتن تو حالا قضا گفتم خلاف قصر نادر قضا باشه کرے گا. اگر پوری پہنچ گیا تھا، وطن پہنچ گیا تھا، پس اما تو اس کی نماز نادره پوری قضا ہے، پوری نماز ادا کرے گا. بله می شود نماز خون بالکل نماز پڑھ سکتا نه ہے. دلیل نه اگر اگر این نیت که قصد شد نیت جو قصد نماز کر رہا ہے قبل وضوح هنوز در نماز چرا نماز میں تو ایک الگ بحث. در نماز در صوم میگیم باطل میشه در روزے میں ہم نماز کہتے ہیں هم حکم نمیگیم باطل ہے، باطل میشه کیونکہ وہاں اگر پر این حکم دوسرا ہے. مدت چیز کرد یعنی این مدت چیزی نخوند یا اس سے اگر دیر تک کچھ نہیں تلاوت پڑھا کرد اما در وضو وضو میں. اگر اون شستنای صورت و اگر مثلا چہرے کا دست دھونا یا راست ہاتھ کا دھونا ابھی خشک کچھ سوکھا نشده نہیں ہے و برگشت اور پھر دلیلی واپس نداره چلا که گیا چرا ارتداد سے دوبارہ اسلام کی یعنی طرف، به تو دلیل نہیں نتیجه ہے ہمارے پاس تمام کہ اس کو پورا اعمال وضو پھر سے امور کرنا با ہے. نیت و ایمان انجام داده نجس میشه نجس اس کا حکم این را دارن اس جماعت کو از فقها ایک علماء دارن کی ایک زبان نے بدن قبول نجس کیا ہے. میشه یا مراعا میمونه مراعایی بر اینکه بر نگرده اس کو مراعا کہتے ہیں کہ لوٹے نہیں. نه اگر این در اسنا اگر اس اسنا میں ارتداد پیدا کرد جد و ادامه پیدا کرد این نجس میشه یا همجور که فرمودید ارتداد پیدا کرد و فوراً برگشت مرتد ہو گیا اور فوراً لوٹ گیا همین معلوم نہیں نجس تو میشه ہم شاید ہمارے لیے ثابت نہیں کہ نجس ہے. جا ها در نیت روزه چون عرض کردم از نه فجر دیکھیے صادق روزے تا کی مغرب نیت الگ صادق بحث ہے. تمام این ثانیه ها آنات صوم این آنات مجردی که یه آن خراب شد این ہر صوم آن نیست صوم ہے، روزہ ہے. جیسے ہی اما ایک در آن کے روزه لیے بھی نه اس نے همچی اپنے دلیلی نداریم ما نیت کو ختم کیا اور لہذا روزہ باطل ہو جائے گا. در صلات نمیگیم این را اگر لیکن نماز میں ثابت ہم اس طرح شد سے یه نہیں چیزی کہتے. نخوند اون وقت و بعد توبه کرد مثال کے این طور در پہ اس نے صلات کوئی چیز باطل نہیں میشه پڑھی، بعد میں توبہ کر لی تو ٹھیک ہے. علی کل نحن ابناء الدلیل کلن ہم دلیل کے محتاج ہیں، ما باید ببینیم دلیل چقدر داره ہمیں دیکھنا ہے کہ دلیل کیا کہتی ہے. بله
کفاره نداره اما روزش باطله. کفارہ تو نہیں لیکن روزہ اس کا باطل ہے. چون ماه رمضانه باید امساک کنه. ہاں ماہ رمضان ہے تو امساک کرنا ضروری ہے. اون بعضی گفتن کفاره داره. بعض نے کہا کہ کفارہ ہے. گفتن منم برداشتم اینه که نه اونجا هم کفاره. میرا نظریہ بھی یہ ہے اور بعض دیگر کا بھی نظریہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کفارہ نہیں ہے. بله. اگر یقین داره یا خاک یا آب نجسه. اگر اس کو یقین ہے کہ خاک یا آب میں سے کوئی چیز نجس ہے همون جام جماعتی گفتن وہیں پر ایک جماعت نے کہا ہے کہ منم به نظرم اینه که این فاقد الطهورینه. میرا نظر یا بعض جماعت کا بھی یہ فاقد الطہورین اس وقت دونوں نہیں ہیں. که اگر ممکنه با یکی وضو بگیره با دیگری آب بکشه مواضع وضو را و بعد یعنی قدری باشه که بشه هم آب بکشه هم وضو بگیره. جیسا اگر اتنا پانی ہے کہ ایک سے وضو لے کر سکتا ہے اور باقی سے بدن کو پاک کر سکتا ہے تو اس کو انجام دے گا. بله همین را فرمودن. عروه این را فرمود یہی نظریہ صاحب عروہ کا بھی ہے بتونه اینجور بکنه چه اشکال داره. کہ اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہو کیا اعتراض ہے کیا جا سکتا ہے. بله. بله. ببینید دیکھیں تو روایات داره که روایات میں ہے بر هر کسی یک ماه روزه قرار داده کہ خداوند عالم نے ہر ایک کے اوپر ایک مہینہ روزہ فرض کیا. فرموده این ماه را در ماه رمضان اگه میتونی انجام بدی. اور اس کے بعد کہا کہ اگر ہو سکے تو ماہ رمضان میں اس کو انجام دو. مریض بود یا مسافر اب کوئی مریض تھا مسافر تھا دوسرے مہینے میں. دیگه روزه بگیره. اما اگر در تمام 12 ماه اینجوری که شما جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگلے پورے 11 مہینے 12 مہینے از اول ماه رمضان تا اول رمضان دوم پہلی رمضان سے لے کر اگلی ماہ مبارک رمضان که حالا اون خلافی تو عروه هم حواشی دارن لازم نی همون مرض باشه لازم نی اصلا مرض باشه اصلا ضروری نہیں ہے کہ مریض ہو چه مرض چه غیر مرض که حالا اون بحث دیگه است. از اول ماه رمضان تا اول رمضان دوم همش مریض بود. اگر مثال کے طور پر پورے سال مریض تھا به خاطر اینکه مریض بود در ماه رمضان روزه نگرفت کیونکہ مریض تھا رمضان میں سے روزہ نہیں لیا رکھا اما به خاطر اینکه قضا را نگرفت لیکن تو اس کو میرے ایک فدیہ ہے. لیکن اگر اس نے اگر از قضا نہیں رکھی تو ایک فدیہ اور ہے. تا رمضان سیوم باز مرضش ادامه داشت باز برای رمضان دوم فدیه نداره برای سال اول داده اما برای رمضان دوم که نداده. دیکھیے اس نے پہلے سال کے لیے دیا ہے دوسرے رمضان کے لیے تو نہیں دیا ہے. مال قضای سنه اول پہلے سال کی قضا کے لیے ایک فدیہ ہے. مریض بود جو مریض تھا خب رمضان دوم را روزه گرفت یا نگرفت؟ دوسرے رمضان میں سے روزہ رکھا یا نہیں؟ ماه بعدش رو گرفت یا نه؟ اگلے 11 مہینے میں سے روزہ رکھا کہ نہیں؟ قضای رمضان دوم نگرفت باز باید فدیه بده. اگر اس نے اگلے سال کی روزے قضا نہیں رکھی که تا سال دیگه نگرفت این فدیه باید بده برای رمضان دوم. اگه 10 سال هم همجور مریض اور اس کو صرف فدیہ دینا ہے. اگر 10 سال بھی ایسے ہی مریض تھا ترک قضای هر رمضانی
تو فدیے دے گا. ایک رمضان کو قضا کرنے کے لیے اور ایک رمضان کی قضا کو قضا کرنے کے لیے. دیکھیں عمل اور فعل کا جملہ ہمارے ایک دوسرے معنی میں ہے خود، لیکن خدا کے لیے ایک الگ معنی رکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیر نہیں ہوئی ہے. بشر کے لیے سچا ہے یہ کہ عمل زید ہے یا فعل زید ہے. اور خداوند عالم کے جو نام ہے وہ توصیفی ہے. قرآن مجید میں بھی یہی پوچھا گیا کہ تم اسے عبادت کرتے ہو یا ہم اس کو دیکھتے ہیں. خود اس نے کہا ہے کہ نحن الزارعون، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. خدا کے نام توقیفی ہیں، ان کو بڑھایا گھٹایا نہیں جا سکتا. فرق یہ ہے کہ دیگر نام نہیں ذکر ہوا اس طرح سے. دیکھیے انسان میں فرق نہیں پڑتا، لیکن خداوند عالم میں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بس ذکر کا چاہیے وہاں پہ. اگر کوئی یہ کہے اکثر تو نہیں لیکن ایک جماعت نے، اگر کوئی یہ کہے علم قاضی جو مطلقاً حق الناس اور حق العباد کے درمیان ہوتا ہے تو یہ علم ہے، اس کے اوپر عمل کرے گا. لیکن ہمارے پاس روایت ہے کہ قاضی اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بینہ اور قسم ہی معیار ہے. اگر خود معنی میں معصوم نے کہا اگر یہ قسم یا بینہ یعنی دلائل موجود نہ ہو تو قاضی اپنے علم پہ عمل نہیں کر سکتا. لہذا قاضی کے لیے آیا روایت میں کہ قاضی جہنم کے لب پر ہے. یا دلیل چاہیے یا قسم. اتفاقاً ہمارے پاس روایت ہے اور روایت خاص ہے کہ کہ اہل غیر شیعہ طواف النساء نہیں کرتے لیکن طواف وداع کرتے ہیں، جس کو طواف وداع کہتے ہیں.
طواف النساء کی جہاں طواف وداع کرتے ہیں. وسائل میں ہے روایت کیونکہ وہ طواف وداع کرتے ہیں لہٰذا حکم حرمت ختم ہو جائے گی. طواف النساء کی جگہ پہ وہ طواف وداع کافی ہے جو مانتے ہیں ہمارے علماء. مثلا طواف النساء کی جگہ پہ ایک اور طواف کرتے ہیں جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. مگر یہ کہ بعد میں مستبصر ہو جائے. بله اما اگر مستبصر شد قبول لازم نیست. ہاں ہمیں دیکھیں اگر وہ پلٹ گیا اور مستبصر ہو گیا تو حکم بدل جائے گا. بلی بلی لا لا شوفوا خمسة موارد 5 جگہیں ایسی ہیں الجائزة والهبة والهدية جائزہ یعنی 5 موارد ہبہ ہدیہ في بعضها اكو خلاف. اس میں اختلاف نہیں ہے. انا هم هكذا يبدو لي واحد من هؤلاء الخمسة الرحم. شوفوا من في المعاملات معاملات میں دیکھیں فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ربط ہونا چاہیے سامان و مسلمان میں. اگر مقتضی عقد کے خلاف کوئی شرط رکھ لے تو وہ شرط قابل قبول ہے، لیکن اگر مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو خلاف ہے مقتضی عقل اگر شرط کرے تو باطل ہے. هذا لا يجوز الاسترداد. بل في بعض الموارد خلاف اكو بين الفقهاء. ہاں بعض موارد فقہا کے درمیان اختلاف ہے او خلاف اطلاق کہ جہاں پہ اطلاق عقد نہ آئے وہاں پر حکم دوسرا ہے. يبدو له الفقيه. بله نه اون در خمسه. بله وہ خمس میں ہے. شرطه انو فقهام دارن شاید خلافی هم نباشه. اس میں اختلاف بھی شاید نہ ہو، تمام فقہا کے نظریہ یہی. بله نه اون در خمسه. وہ خمس میں اگر راسیه بکر 100 میلیون هم ولو شأنش نیست، اگر 100 ملین بھی ہو اور اس کی شان نہ ہو، عاقل نیست که حجت نہیں. اگر عاقل نہیں تو حجت نہیں ہے. سفیه نه اگر سفیه نیست اگر سفیہ نہیں ہے سفهایی کرد نه احکام مترتبه برش. تو اس کے اوپر احکام مرتب نہیں ہوں گے. نه حج نه نماز نہ روزہ نہ نماز کچھ بھی نہیں. الاسلام یجب. اسلام آ کر پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کو دوبارہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. این ظاهرا نه، چون اینی که قران در سوره در نماز نی یعنی بیش از یک سوره، یعنی سوره قل هو الله بخونه و یه سوره دیگه. این در نماز فریضه نیست، نهی شده ازش. نماز فریضہ میں ایک روز سورہ پورا پڑھنا ضروری ہے، قل هو الله 3 بار میخونه 4 بار، لیکن ایک پورا سورہ پڑھے اور پھر دوسرا پورا سورہ پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض متعارض ہوئے ہیں. بطلان دلیل میخواد، باطل ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. قران 2 بار سوره قل هو الله بخونه قران نمیگن. قرآن کا مطلب ہے کہ ایک سورہ اور پھر ایک اور کوئی چیز، یعنی پورا نہیں، لیکن 2 پورے سورے پڑھنے کا مطلب قرآن نہیں ہے.
این عروه داره این مسئله این که اگه آدم کسی که یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ یه وقت لای دندونا چه چیزایی کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی ہے روزے میں، در میاد پایین میره این ما بالاختیار لای اگر خود بخود نکلتی ہے اس کے حلق میں چلی جاتی بغیر اختیار کے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، داره احتمال میده لیکن احتمال دیتا ہو کہ ہے کرده و جماعتی گفتن اگر رفت پایین این روزش اور اس کو اس وقت نہیں نکالا اور بعد میں وہ کسی وجہ سے خود سے چلا گیا تو یہ روزے کو باطل کر دے گا. گاهی هست و در زمان معصومین علیهم السلام اشاره به این نشده. ویسے ایک چیز ایسی ہے کہ جو معصومین کے زمانے میں تھی لیکن معصومین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی یا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ لوکان اللبان کی وجہ سے اس کا حکم رہے گا کہ حضرت نے بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ جائز ہے. مثلا کوئی عمل جس میں غالباً لوگ مبتلا ہوتے تھے امام کے زمانے میں، لیکن امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا. نه دلیل خاص از باب اجماعه، نه در اینجا دلیل خاص اجماع میں ہے. اکل و شرب ظاهرا اجماعیه که اگر کسی عمدن یک ریزه از یک گندم یا برنج و بلعید میگن روزش باطل میشه. عمدن جان بوجھ کے اگر ایک دانہ بھی اس نے گندم کا یا چاول کھایا تو روزہ باطل ہے. هست که آب یا غذا پایین نباید بره. مسئلہ یہ کہ جان بوجھ کے پانی یا غذا نیچے نہیں جانی چاہیے، لیکن اگر غیر اختیاری چلا جائے تو حکم دوسرا ہے. نه آب طعام شاملش نمیشه. اجماع درش هست. عروه داره. اس میں اجماع ہے کہ ناک کا پانی یا دہن کا پانی اس میں شامل نہیں ہے. نه بله در نماز اگر عمدن هم بخوره مبطل نی، اگر منافات با هیئت صلات نداره، اگر جان بوجھ کے نماز میں کھا لے چیز پھنسی ہوئی تو اس کا نماز باطل نہیں ہو، کیونکہ نماز کے حیت سے منافات نہیں رکھتا. دلیل خاص نداره که مبطل نمازه. لیکن کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ نماز کی مبطل ہے یہ چیز. بله از ادله استفاده شده عن قیام. دلائل سے قیام ہمارے پاس، قیام متصل برکوع. لیکن آپ عروہ میں جا کر دیکھیں تو آپ تفصیل سے یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا. وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت ملذ الراجي ومنجاه. عندكم العافية والسلام. يا خير درخشندگی این بساط من يعلها في الخلق أشباه يا آية
آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو، سر الذي لا إله إلا هو. تناقض العالمون فيك وقد مولاي